تو آئیے دیکھتے ہیں پیدائش 28واں باب 10ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ ہم دیکھیں گے پیدائش 28واں باب۔ اگر آپ نے حوالہ نکال لیا ہے تو ہاتھ کھڑا کریں، ٹھیک ہے؟ خدا کی تعریف ہو، آمین۔ اور یعقوب بیر سبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا۔ تو آدھی رات نہیں، یا 1 یا 2 گھنٹے کے لیے نہیں، بلکہ وہ ساری رات وہیں رہا۔ اور بائبل میں لکھا ہے، آمین، کہ جب وہ وہاں پر رہا، میں اس کے بارے میں کچھ دیر بعد بات کروں گی، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا چاہتا ہے کہ کلیسیا واپس آئے اور وہاں پر ٹھہرے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ خدا کی تعریف ہو۔ خدا واپس کلیسیا کو اس جگہ پر لانا چاہتا ہے جہاں وہ ٹھہرے، جس جگہ پر وہ اس کی حضوری میں انتظار کر سکے، جہاں وہ چرچ میں کچھ حاصل کرنے کے لیے زیادہ وقت گزار سکے۔ تو وہ وہاں پر رہا ساری رات، کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا۔ کیا آپ نے غور کیا؟ خدا کی تعریف ہو۔ وہ ساری رات وہاں پر رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا۔ کیا آپ نے غور کیا کہ موسم اور وقت تبدیل ہوتے ہیں؟ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ سورج آپ کی زندگی میں وقت کا تعین کرتا ہے اور چاند موسموں کا تعین کرتا ہے۔ کیا آپ اسے سمجھ رہے ہیں؟ سورج وقت کا تعین کرتا ہے، اور قدیم دور میں جب گھڑیاں نہیں تھیں، ان کے پاس وقت دیکھنے کے لیے کوئی رولینڈ موجود نہیں تھی، اور ان کے پاس رولیکس نہیں تھی۔ کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ زمین میں ایک چھڑی گاڑتے تھے، اور جس طرف اس چھڑی کا سایہ گرتا تھا، اس سے انہیں پتہ چلتا تھا کہ کیا وقت ہوا ہے۔ تو یعقوب کو احساس ہوا کہ سورج ڈوب گیا ہے، اور خدا کی تعریف ہو، یہ رات کا وقت تھا۔ اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے پوچھیں کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ اور 12ویں آیت سب لوگ مل کر دیکھیں۔ اور خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ اور کیا اس نے خواب دیکھا؟ اس نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا۔ کیا آپ خواب دیکھتے ہیں؟ اور اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا تو اس کی تعبیر کیا تھی؟ غور سے سنیں، آپ کے خواب کی تعبیر کیا تھی، اور غور سے سنیں کہ وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے۔ کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور دیکھیں خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں۔ اب 13ویں آیت دیکھیں۔ اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ تو یہاں پر وہ ایک نسلی میراث کو ظاہر کرتا ہے۔ میں اسحاق کا خدا ہوں، اور میں تمہارے باپ ابراہیم کا بھی خدا ہوں۔ وہ ایک نسلی میراث کو ظاہر کرتا ہے کہ میں اسحاق کا خدا ہوں اور تمہارے باپ ابراہیم کا بھی خدا ہوں۔ خدا کی تعریف ہو، آمین۔ میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، زمین کے گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پیدائش 37واں باب اور اس کی 5ویں آیت، اور غور سے سنیں۔ ہم 5ویں آیت سے شروع کریں گے۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور یہاں لکھا ہے، اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے اور زیادہ نفرت۔ اپنی بائبل بند کر لیں۔ خدا کی تعریف ہو، آمین۔ یوسف نے خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا، اور وہ اس سے بغض رکھنے لگے۔ اس وقت آپ جس جگہ پر بھی بیٹھے ہیں، خدا کی تعریف ہو، اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں کہ میں خواب دیکھنے والوں کی نسل سے ہوں، میں خواب دیکھنے والوں کی نسل سے ہوں، میں خواب دیکھنے والوں کی نسل سے ہوں۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ کہیں
میں خواب دیکھنے والوں کی نسل سے ہوں۔ یہ میرے خاندان کا استحقاق ہے، میں خواب دیکھنے والوں کی نسل سے ہوں۔ خدا کی تعریف ہو، ہالےلویہ۔ او یسوع تیرا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ میں ایک لمحے کے لیے سانس لینا چاہتی ہوں اور اس پیغام کو آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ جو زندگی کے اس سفر میں تھک چکے ہیں، خدا کی تعریف ہو۔ تو میں آج ان لوگوں سے کلام کرنا چاہتی ہوں جو بیمار ہیں اور تھکے ہوئے ہیں۔ میں آج ان لوگوں سے کلام کرنا چاہتی ہوں جو ناممکن خواب دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا آج ایسے لوگ یہاں موجود ہیں؟ خدا کی تعریف ہو۔ میں آج آپ کے لیے اس کلام کا اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں کسی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ خدا آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ میں ان لوگوں کی نشاندہی کرنا چاہتی ہوں۔ خدا کی تعریف ہو، کیونکہ زندگی اور موت زبان کے اختیار میں ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ زندگی اور موت زبان کے اختیار میں ہے، اور خدا نے جو مجھے کہا میں آپ کو وہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے اگلے معجزے کا انحصار آپ کے فیصلے پر ہوگا۔ آپ کے اگلے درجے کے معجزات اور برکات کا انحصار آپ کے فیصلے پر ہے۔ اس پر نہیں کہ انکل سیم کیا کرتا ہے یا حکومت کیا کرتی ہے، بلکہ اس کا انحصار آپ پر ہے۔ جو فیصلہ آپ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہاں سے آگے بڑھیں جہاں آپ تھے، اس کا انحصار آپ کے فیصلے پر ہے کہ آپ کو وہاں سے آگے بڑھنا ہے جہاں پر آپ پہلے موجود تھے، اور وہاں جائیں جہاں خدا آپ کو لے جانا چاہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ پہلے ہی اسے حاصل کر چکے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں کہ جہاں پر آپ ہیں وہاں سے منتقل ہوں، یا آپ وہاں ٹھہرے رہ سکتے ہیں جہاں پر آپ ہیں، یا پھر وہاں سے آپ منتقل ہو سکتے ہیں اور وہاں جا سکتے ہیں جہاں خدا آپ کو لے جاتا ہے۔ اگر آج مجھے کوئی پوچھے تو میں کہوں گی کہ میں خدا کے ساتھ جاؤں گی، میں خدا کے ساتھ جاؤں گی۔ اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں اور اسے مشورہ دیں کہ خدا کے ساتھ چلو، خدا کے ساتھ منتقل ہو، خدا کے ساتھ چلو۔ دیکھیں، وہ اس وقت شاید آپ سے کہیں گے کہ اس وقت میں شاید اس طرح نہیں دیکھ پا رہا، مگر آج اس لمحے کے بعد آپ ایک بدلی ہوئی خاتون نظر آئیں گی۔ ہالےلویہ۔ اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں خدا کے ساتھ چلو۔ میں کوئی نبیہ نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے لیے خدا کا یہ کلام بتا سکتی ہوں، اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ خدا کے ساتھ چلیں۔ غور سے سنیں، بائبل کہتی ہے، پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے، خدا کی تعریف ہو، ہالےلویہ۔ خروج کی کتاب میں لکھا ہے، خروج 33ویں باب میں بائبل بتاتی ہے کہ موسیٰ پہاڑ پر جاتا تھا اور نیچے آتا تھا، اور ایک دن خدا کی تعریف ہو، موسیٰ تھک گیا اور اس نے خدا کے ساتھ گفتگو کرنی شروع کی، اور اس نے کہا، خداوند اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گا تو میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ اس نے کہا، خداوند اگر تو یہ فیصلہ نہیں کرے گا اور یہ نہیں بتائے گا کہ تو میرے ساتھ ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تو مجھے کہاں لے جاتا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تو مجھے کہاں بھیجنا چاہتا ہے۔ اگر تو مجھے نہیں لے چلے گا، اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گا، تو پھر میں اس جگہ سے نہیں ہلوں گا۔ کیونکہ خدا کے لوگوں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، بائبل بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں تھے، اور وہ دن رات چلاتے تھے اور خدا سے کہتے تھے کہ وہ انہیں رہائی دے۔ تو خدا موسیٰ کے پاس آیا اور اس نے کہا، موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو میں وہاں سے نکالوں۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ موسیٰ نے خدا سے کہا، میں تجھے سنتا ہوں خداوند، لیکن اگر تو مجھے نہیں لے جائے گا اور اگر تو میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں نہیں جاؤں گا۔ مل کر کہیں، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ کیونکہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں اور خدا آپ کو وہاں پر نہیں لے جاتا تو آپ مصیبتوں کے طوفان کا سامنا کریں گے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ مل کر کہیں، خداوند میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ جائے، میں چاہتا ہوں کہ تو میری رہنمائی کرے۔ کیا آپ نے یہ دریافت نہیں کیا کہ جب آپ خود کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ خود کو مصیبت میں ڈالتے ہیں؟ ابلیس آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، بلکہ آپ خود مصیبت میں جاتے ہیں۔ آپ خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ آپ غلط گاڑی میں سوار ہوئے، آپ غلط بستر پر سوئے، آپ نے غلط شخص کا انتخاب کیا۔ او یسوع،
ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں جب میں اپنی مرضی سے آگے بڑھی تو میں نے وہ غلط فیصلہ کیا تھا، اس لیے میں ایک ہی دائرے میں گھومتی رہی۔ اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے بات کرنے سے نہ گھبرائیں، وہ آپ کو کاٹے گا نہیں۔ غور سے سنیں، اور ہمارے پاس یہاں پر محافظ موجود ہیں، اس لیے کسی بات سے مت گھبرائیں۔ سنیں کہ آج خدا آپ سے کیا کہتا ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنے کا آغاز کرنا ہے تو آپ کو اسے شروع کرنا ہے اپنے دعا کے مصبے پر۔ تو اس نے کہا کہ اسے کونے میں پیچھے مت چھوڑو اور خود کو ایسے مقام پر لاؤ کہ جب وہ تیار ہو، خدا کی تعریف ہو۔ میری بات سنیں، جب آپ جوش میں ہوتے ہیں، بھلے آپ معصوم ہو یا گنہگار، وہ آپ کو پکڑتے ہیں اور پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بالکل سیدھا دیکھو، اور اب بائیں طرف دیکھو، دائیں طرف دیکھو۔ خدا کی تعریف ہو۔ غور سے سنیں، اور وہ آپ کے لیے کافی کا مگ نہیں منگواتے، اور پھر وہ یہ سارا کام جب مکمل کر لیتے ہیں، وہ آپ کا انگوٹھا پکڑتے ہیں اور کاغذ پر لگواتے ہیں، پھر وہ اسے دباتے ہیں۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ وہ آپ کے ناخن کاٹنے کے لیے ایسا نہیں کرتے، بلکہ آپ کے انگوٹھے کا نشان دیتے ہیں۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اور پھر اگلا کام جو وہ کرتے ہیں، خدا کی تعریف ہو، وہ یہ ہے کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے سارے کپڑے اتار دو۔ انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کپڑوں کے نیچے کیا پہنا ہے، وہ صرف آپ کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ میری بات سنیں، کیونکہ وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ آپ کو پوری طرح سے دیکھیں گے۔ تو آپ نے یہاں پر ایک خوبصورت سا ٹیٹو بنایا ہوتا ہے، اور ایک ٹیٹو اس طرف ہوتا ہے اور دوسرا اس طرف۔ وہ ایک ہی دن میں سب کچھ دیکھ لیں گے۔ او یسو، ہاللویا، او میرے خدایا، ہاللویا۔ میرے پاس یہ ایک ہتھوڑی ہے، اور یہ ہتھوڑی ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور 2 ہفتے پہلے مجھے ایئرپورٹ جانے کا اتفاق ہوا، اور کسی کو میرے بیگ میں سے یہ مل گئی۔ او یسو، انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی ہتھیار ہے۔ ڈاکٹر میٹی کے پاس ہتھیار، ہو خداوند رحم کرے۔ تو انہوں نے یہ ہتھوڑی مجھے واپس کر دی، خدا کی تعریف ہو۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جس فلم کا میں نے ذکر کیا اس میں وہ سامنے آتے ہیں، اور ان کے پاس اسی طرح کی ایک ہتھوڑی ہوتی ہے، اور یہ ایک ہتھوڑی ہے، اور یہ سب سے چھوٹی ہے جو بنائی گئی ہے، خدا کی تعریف ہو۔ اور آپ اس کے بارے میں سوچیں، یہ بہت زیادہ زور سے چوٹ نہیں لگاتی، مگر اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ہتھوڑی کو استعمال کرنے کے لیے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہتھوڑی ایک رات میں سب کچھ ٹھیک نہیں کرتی، اس سے کسی چیز کو ہلانا ہوتا ہے، اور اس لیے یہ ہتھوڑی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ میری بات کو بڑے دھیان سے سنیں تاکہ آپ تحمل کی روح میں کام کر سکیں، کیونکہ یہ چھوٹی سی ہتھوڑی آپ کو پریشان نہیں کرتی، اس لیے کہ یہ بہت چھوٹی ہے، یہ بہت چھوٹی ہے، اور یہ کسی بڑے ہتھوڑے کی طرح نہیں ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور میں آج آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور ہم نے فلم میں یہ دیکھا ہے کہ وہ اس بات کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اس قید سے کیسے باہر نکلیں، اس قید خانے سے کیسے باہر نکلیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ یہ مجھے دے دیں، میں اس کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ جی، مل کر کہیں صبح کا سلام ہو، اے ہتھوڑی صاحبہ۔ اور پھر اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں ایک کھدائی کرنی پڑے گی۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ ہمیں باہر نکلنے کے لیے کھدائی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس نے اس چھوٹی سی ہتھوڑی کو لیا، لیکن اس سے پہلے اس نے ایک خوبصورت خاتون کی تصویر منگوائی، ایسی لڑکی کی جس کے کالے بال تھے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ اور وہ تصویر بہت چوڑی اور بہت لمبی تھی، اور سارے لوگ اس سے یہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا بات ہے؟ کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو جو اس تصویر میں ہے؟ آخر یہ حماقت کیوں ہے کہ تم نے یہ تصویر منگائی اور اس لڑکی کی تصویر کو اپنے قید خانے میں لگا دیا؟ اور وہ سب اس پر ہنسنے لگے اور کہنے لگے یہ حماقت ہے کہ اس نے اس خوبصورت عورت کی یہ تصویر منگوائی ہے، اسے کبھی ایسی خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں رہی، اس طرح وہ اسے پکڑ نہیں سکتا۔ اور اس نے اس خوبصورت خاتون کی تصویر وہاں اپنے قید خانے کے اندر لگائی، اور ہم یہ اس فلم میں دیکھ چکے ہیں۔ اور پھر میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس نے وہ تصویر دیوار پر لگا دی، اور اس نے اس تصویر کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا، اور جب ہر کوئی سو جاتا وہ اس تصویر کو اکٹھا کر دیتا، اور پھر اس دیوار کے پیچھے جاتا اور وہ ضربیں لگانا شروع کر دیتا،
اور وہ دیوار پر ضربے لگانا شروع کر دیتا کیونکہ یہ ہتھوڑی بہت چھوٹی تھی۔ میری بات سنیں، اس نے اس چھوٹی ہتھوڑی کا استعمال کیا تاکہ دیوار میں راستہ بنائے۔ اور خدا کی تعریف ہو، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ایک ہی جگہ پر ضربے لگاتے رہتے ہیں اور بہت دیر تک ایسا کرتے ہیں تو پھر آخر کار وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آخر کار وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، تو جب وہاں محافظ اس کو دیکھ کر ہنس رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اور وہ تصویر دیوار پر لگی تھی، وہ ہر کسی کے سو جانے کا انتظار کرتا ہے اور پھر وہ وہاں پر جاتا، آدھی رات سے صبح تک ایک ہی جگہ پر ضربے لگاتا رہتا ہے، اور پھر آخر کار خدا کی تعریف ہو، ایک دن میری بات سنیں، اس جگہ پر دراڑ آ گئی، اور غور سے سنیں، وہ دراڑ ایک سوراخ کی شکل میں بن گئی، اور اس نے اس سوراخ پر ضربے لگانا جاری رکھا، اور وہ سوراخ ایک بڑا سوراخ بن گیا۔ اور پھر ایک عورت نے اس سے پوچھا کہ میں دیکھتی ہوں کہ تم یہاں سے نکلنے کا منصوبہ کیسے بناتے ہو، کیونکہ اس سے بہت زیادہ گرد اڑے گی۔ مگر میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس نے اس گرد کے ساتھ کیا کیا۔ جب اس نے دیوار میں دراڑ ڈالی اور اس میں سے چھوٹا سا سوراخ بنایا، وہ ٹوٹنے والے ٹکڑوں کو اپنی 2 جیبوں میں رکھتا ہے، اپنے پیچھے والی جیب میں رکھتا ہے، سامنے والی جیب میں رکھتا ہے، اور پھر وہ جب صحن میں جاتا اور باسکٹ بال کھیلنے کے بجائے وہ ایک بینچ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اپنی بائیں جیب کو خالی کرتا ہے، پھر دائیں جیب کو خالی کرتا ہے، اور پھر پیچھے لیٹ کر ساری گرد پچھاڑ دیتا ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو کہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی منصوبہ ہے کہ یہاں سے باہر نکل سکے، اس جگہ سے جہاں پر آپ ہیں؟ اس شخص سے پوچھے کیا تمہارے پاس کوئی منصوبہ ہے کہ وہاں سے نکل سکے جہاں پر ابلیس نے آپ کو جکڑ رکھا ہے؟ ہر رات وہ اس پر ضربے لگاتا رہتا، جو ٹکڑے وہاں سے نکلتے اپنی جیب میں ڈالتا اور باہر جا کر گرا دیتا۔ ڈاکٹر میٹی، آپ کس طرف جا رہی ہیں؟ خدا ان کی تعریف ہو، آخر کار ایک صبح اس نے اس خوبصورت خاتون کی تصویر کو پوری طرح سے اکٹھا کیا، اور آمین، لوگ ابھی اپنی ڈیوٹی پر آئے تھے اور محافظ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے اس تصویر کو دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا اس کا خیال ہے کہ وہ اس طرح کی خاتون کے ساتھ محبت کرے گا۔ اور وہ شخص ان تمام لوگوں سے زیادہ ذہین تھا، وہ ذہین تھا، اور پھر آخر کار اس دیوار میں سوراخ ہو گیا جو کہ بہت بڑا ہو چکا تھا جس سے اس کا جسم گزر سکے۔ کیا آپ لوگ سن رہے ہیں؟ سوراخ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ اس میں سے نکل سکے، اور اسے یہ احساس ہوا کہ یہ سوراخ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کا بدن اس سے گزر سکے۔ تو وہ اگلے دن لائبریری میں گیا۔ میں آپ کو جیل کے بارے میں بہت زیادہ بتا رہی ہوں، خدا کی تعریف ہو، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان لوگوں نے کیا کیا، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بات بڑے غور سے سنیں، خدا کی تعریف ہو۔ پھر اگلا کام جو اس نے کیا وہ یہ تھا، وہ لائبریری میں گیا۔ کیا میں اس شخص کی تصویر دیکھ سکتا ہوں جس نے اس عمارت کا خوبصورت نقشہ بنایا ہے؟ اور ان اہم کو نے اس سے وہ دے دی۔ تو خدا کی تعریف ہو، وہاں پر زیادہ محافظوں پر مشتمل دیواریں تھیں، اور ان کا مرکز کہاں پر ہے؟ اور پھر اس نے وہ سیوریج دیکھا جو باہر جاتا تھا، تو پھر وہ اس دیوار میں داخل ہوا اور اس نے مقررہ وقت کا انتظار کیا، اور پھر وہ اس دیوار میں سے فرار ہوا۔ اور جب وہ سب دوسری طرف پہنچے، وہاں پر سیوریج تھا، اور ایک خاتون نے کہا میں اس میں نہیں جاؤں گی، مگر اس نے کہا تمہیں یہ کہنا پڑے گا، اور پھر انہوں نے اس گندے پانی میں چھلانگ لگا دی، کیونکہ بعض اوقات آپ کو جہاں جانا ہوتا ہے وہاں جانے کے لیے گندگی میں سے گزرنا پڑتا ہے، آپ کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ خدا کی تعریف ہو، اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں بعض اوقات جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں جانے کے لیے گندگی میں سے گزرنا پڑے گا۔ اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں بعض اوقات جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں جانے کے لیے گندگی میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ میری بات آپ بڑے دھیان سے سنیں، آپ کو اظہار ثانی میں سے گزرنا پڑے گا، آپ کو ایسے عوامل میں سے گزرنا پڑے گا جن سے کبھی اچھی خوشبو نہیں آ سکتی۔ کچھ لوگ جیل میں ہی پڑے مر جاتے ہیں۔
اس نے کہا کہ ہمیں ان چیزوں میں سے گزرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ڈاکٹرز آپ کو آپ کے متعلق بری خبر دیتے ہیں، ایک بڑی بری تشخیص ہوتی ہے. ڈاکٹرز پر تکیہ نہ کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، مگر خدا ان برے حالات کو استعمال کرتا ہے اس لیے کہ اسے جلال ملے. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ تو پھر خدا کی تعریف ہو. انہوں نے اس میں چھلانگ لگا دی اور پھر وہ اس میں تیرنے لگے. تو پھر اگلی صبح جب محافظ وہاں پر آئے اور تمام کوٹھڑیوں کو کھولا اور تمام قیدیوں کو ان کے سامنے آ کر کھڑے ہونا تھا، مگر محافظوں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں آیا، ان میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا. اور انہوں نے کہا کہ اگر تم باہر نکل کر نہیں آئے تو میں خود اندر آؤں گا. پھر بھی کوئی باہر نہیں آیا اور محافظ نے کہا میں تمہیں خود باہر نکال کر لاؤں گا اور تمہیں ماروں گا. اور جب وہ اس کوٹھڑی کے اندر گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں نہیں ہے. وہ وہاں نہیں ہے. انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں پر نہیں ہے. اس محافظ نے کہا کہ یہ یہاں سے نکل کیسے گئے؟ تو اسی وقت الارم بجا اور تمام محافظ اس جگہ پر آ گئے اور اس نے کہا کہ وہ یہاں سے غائب ہو گئے ہیں. اور کسی نے ان سے کہا یہ ناممکن ہے. اور جب انہوں نے اس تصویر کو اوپر اٹھایا جو کہ خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بڑا سوراخ ہے. اوہ میرے خدایا، میری بات غور سے سنیں. پھر انہیں احساس ہوا کہ وہ شخص پاگل نہیں تھا. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ لوگوں کو آپ کو پاگل کہنے دیں، جو بھی وہ آپ کو کہنا چاہتے ہیں انہیں وہ کہنے دیں، مگر وہ آپ کو سست نہ کہیں. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ مجھے فرار کے لیے کام کرنا ہوگا اور یہ وہ واحد کام ہے جو مجھے کرنا ہے. مجھے نکلنے کا راستہ بنانا ہے. مجھے باہر نکلنے کا راستہ بنانا ہے. مل کر کہیں کہ ہمیں وہاں سے نکلنے کا راستہ بنانا ہے. کسی کی مدد کے منتظر نہ رہیں. آپ کو خود اپنے لیے راستہ بنانا ہے. آپ کو اپنے لیے راستہ بنانا ہے. تو خدا کی تعریف ہو. آمین. اس نے اپنا راستہ خود بنایا اور خدا کی تعریف ہو. ان محافظوں کو یہ احساس ہوا، اس دن انہیں احساس ہوا کہ آپ کچھ لوگوں سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکتے، اور خصوصاً جب وہ ایسے حالات میں ہوں. میری بات غور سے سنیں. آپ لوگ جو اس وقت میری آواز سن رہے ہیں، آپ وہ حاصل کرتے ہیں جس کی آپ نے توقع نہیں کی ہوتی. میری بات غور سے سنیں. ابلیس آپ پر وہ چیزیں لاتا ہے جن کا آپ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ کچھ چیزیں رونما ہوتی ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ اور آپ کے بچوں کے بچوں کے ساتھ. غور سے سنیں. مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کس نے یہ کیا اور کیا کیا. میری بات غور سے سنیں. میری بات غور سے سنیں. آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آپ کا نہیں ہے. میری بات غور سے سنیں. کیا آپ کا کوئی بچہ ہے جسے کسی مشکل میں ڈالا گیا ہے؟ خدا کی تعریف ہو. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ کیا کسی ڈاکٹر نے آپ کی صحیح تشخیص کی ہے؟ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ مجھے اپنی زندگی کے حالات کو تبدیل کرنا ہے. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ ہاللویا. اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہیں، اگر خدا نے یہ آپ کو نہیں دیا تو یہ آپ کا نہیں ہے. اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ آپ کا نہیں ہے. اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو پھر یہ آپ کا نہیں ہے. اگر یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو پھر یہ آپ کا نہیں ہے. جس بچے کو آپ پیدا کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ابلیس اس بچے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تبھی جب وہ آپ کی کوکھ میں ہوتا ہے. غور سے سنیں. مگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے 40 ہفتوں تک، یعنی 9 مہینے تک. کچھ لوگوں کو لڑنا پڑتا ہے تاکہ اس بچے کو جنم دے سکیں. آپ کو خود سے پوچھنا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. میں نے کیا کیا ہے؟ خدا کی تعریف ہو. خدا کی تعریف ہو. جب ایک شخص کے بیٹے میں بری روح تھی اور اسے مرگی کے دورے پڑتے تھے، اور ہم مرکز اور یوحنا کی انجیل میں یہ دیکھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے کہ شاگرد اس کے پاس گئے اور اس شخص سے پوچھا کہ کس نے گناہ کیا تھا کہ یہ بچہ اس حالت میں پیدا ہوا، اس کے باپ نے یا اس کی ماں نے یا اس کے دادا یا دادی نے؟ کوئی گناہ کیا تھا کیونکہ وہ بچہ بیمار تھا اور اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا. اوہ میرے خدایا. اور پھر جب یسوع آیا، یسوع نے شخص کو دیکھا اور کہا کسی نے گناہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کو جلال ملے. اور آپ اس کہانی سے واقف ہیں. آپ اس کہانی سے واقف ہیں. بچہ اس حالت میں پیدا ہوا تھا. میں نہیں جانتی کہ آپ کو یہاں چرچ میں کس نے بھیجا ہے. میں نہیں جانتی کہ کون یہاں مخلصی پانے آیا ہے. مگر آپ جہاں سے بھی آئے ہیں، آپ جہاں سے بھی آئے ہیں، آپ جہاں کہیں سے بھی آئے ہیں، آپ شفا پائیں گے. کیونکہ ان دنوں میں عمومی طور پر جب کوئی شخص
गुनाह करता था तो बाप के गुनाह का असर उसके बच्चों पर पड़ता था। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए शागिर्दों ने इस तरह सोचा कि ये बच्चा जिसे मिर्गी का दौरा पड़ता था और उसके बाप ने बताया कि बाज़ औक़ात जब नया चांद निकलता है, दूसरे अल्फाज में वो इजराम फल्क पर ईमान रखते थे, वो चांद और सूरज की ताकत पर ईमान रखते थे। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? तो फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ। उसने सोचा है कि ये बच्चा इसलिए इस तरह का है क्योंकि जब नया चांद निकलता है, क्या आप जानते हैं ये कैसा होता है? ये चांद के तीसरे हिस्से की तरह होता है। तो उसने कहा बच्चे की ये हालत हो जाती है जो कि गैर मामूली हालत थी। तो ये उसके बाप की सोच थी और यीशु ने कहा खातिर जमा रखो, मैं जानता हूँ कि अमूमी तौर पर ये होता है। ये इसलिए हुआ कि खुदा को जलाल मिले। उनकी बातों के बावजूद उसने कहा मैं यहाँ मौजज़ा करूँगा और तुम्हारे बच्चे को इस मसले से मखलसी दूंगा। और गौर से सुने, उससे ये मसला फिर कभी नहीं होगा। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप मुझे बिल्कुल वाज़े तौर पर सुन रहे हैं? मिलकर कहें वाज़े तौर पर सुन रहे हैं। कहें बिल्कुल वाज़े तौर पर सुन रहे हैं। बिल्कुल वाज़े। जी हाँ। तो खुदा आज आपसे कह रहा है, खुदा की तारीफ हो, मैं तुम में रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूँ, मगर आपको ये समझना है कि आप किस नस्ल से हैं। क्या आप ख्वाब देखने वालों की नस्ल से हैं या फिर वो जादू या उस तरह की चीज़ों पर ईमान रखते हैं? किस किस्म के ख़ानदान से आप आए हैं? आपके आबाओ अजदाद की मीरास क्या है? खुदा की तारीफ हो, खुदा की तारीफ हो। आपके आबाओ अजदाद कौन थे? क्या वो दूसरी चीज़ों पर ईमान रखते थे या दुआया जंगजू थे? क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? आप जवाब के लिए मेरी तरफ देख रहे हैं, जबकि आप ही हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं। मेरी बात गौर से सुने। आप किस किस्म के ख़ानदान से आए हैं? क्या वो सितारे देखने वाले थे? क्या वो ऐसे लोग थे जो अजराम फल्क पर ईमान रखते थे? मेरी बात गौर से सुने। क्या वो चांद और सितारों पर ईमान रखते थे या उनके खालिक पर ईमान रखते थे? वो किसकी इबादत करने वाले थे? क्या वो मुराकबे और योगा और इस तरह की चीज़ों पर ईमान रखते थे या फिर वो दुआया जंगजू थे? मैं ये नहीं जानती। आप ही हैं जो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आपने अपने ख़ानदान से किस किस्म की मीरास पाई है। क्या आप जादूगरों की नस्ल से हैं या फिर ख्वाब देखने वालों की नस्ल से? तो गौर से सुने, खुदा आपसे ये सवाल पूछ रहा है। तो खुदा आपसे ये सवाल पूछ रहा है और ये वो सवाल हैं जो आपको खुद से पूछने चाहिए, क्योंकि जब कभी भी आप हकीकी डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं अताई डॉक्टरों की बात नहीं कर रही, हकीकी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मेरी बात सुने, वो आपको एक कागज़ का टुकड़ा देते हैं ताकि आप उस कागज़ के टुकड़े को पुर करें। खुदा की तारीफ हो। इससे पहले कि वो आपकी तरफ देखें, वो आपसे कुछ सवालात पूछना शुरू करते हैं। आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है? क्या आपके ख़ानदान में किसी को ज़ियाबतीस का मर्ज़ लाहक हुआ है? आपका ब्लड प्रेशर कितना था आखिरी बार जब आपने चेक किया था? मेरी बात गौर से सुने। और आप डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि आपको अपने इंश्योरेंस के बिल अदा करने होते हैं, इसलिए आप इससे झूठ बोलते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर 80/120 है। और जब वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो 210 तक गया होता है। और आखिर ये किस किस्म की हमाकत है? मेरी बात गौर से सुने। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और झूठ बोलते हैं। गौर से सुने। और फिर वो आपसे पूछते हैं बताएं आपका वज़न क्या है? और फिर खुदा की तारीफ हो, आप उन्हें सही नहीं बताते और कहते हैं कि मेरा वज़न 110 पाउंड है। खुदा की तारीफ हो। और फिर आप वजन करने के पैमाने पर खड़ी होती हैं और जब आप उस पैमाने पर खड़ी होती हैं तो इस तरह की आवाज़ आती है, बम बम। हो मेरे खुदाया। और वज़न 325 पाउंड होता है। आपके वज़न से तो वो मशीन टूट सकती है। साथ बैठे हुए शख्स से कहें कि मैं सच बोलूँगी। सच बोलें और इब्लीस को शर्मिंदा करें। तो जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी रिपोर्ट आपसे मांगते हैं क्योंकि वो समझना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आप उनके पास क्यों आए हैं। और आपको उनके सवालों के जवाब देने होते हैं कि फ़लाँ चीज़ बढ़ी हुई है, फ़लाँ चीज़ बढ़ी हुई। इससे पहले कि ये चीज़ें बढ़ें, इन्हें जानने की ज़रूरत है कि आपकी हिस्ट्री क्या है।
اور میں آج اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا خون بولتا ہے، آپ کی ہسٹری کی وجہ سے، آپ کے آباء و اجداد کی وجہ سے اور آپ کے ماضی کی وجہ سے کہ وہ کون تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا، یہ آپ کے خون کی قسم کا تعین بھی کرتا ہے۔ اور وہ جاننا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کیوں میرے خون کی قسم کو جاننا چاہتے ہیں؟ انہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ کسی بھی حادثاتی صورت میں اگر آپ کا بلڈ گروپ او ہوگا تو وہ آپ کو اے نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو صحیح بلڈ گروپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے خون میں کیا ہے، آپ کے خون کا گروپ کیا ہے۔ اور عزیزو غور سے سنیں، بائبل بتاتی ہے کہ احبار کی کتاب میں مرقوم ہے کہ بدن کی زندگی خون میں ہے۔ کیا آپ متفق ہیں؟ تو اگر آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ انہیں ان کے بلڈ گروپ کے ذریعے جان سکتے ہیں۔ آپ ان کے خون کے ذریعے ان کو جان سکتے ہیں کہ ان کی رگوں میں کس قسم کا خون دوڑ رہا ہے، اور یہ اس کا بھی تعین کرتا ہے کہ آپ کس خاندان سے ہیں۔ میری بات غور سے سنیں، کوئی خاتون آتی ہے اور کہتی ہے دیکھیں یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ میرا بچہ ہے، اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کا باپ کون ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں چلیں اس کا خون کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ آپ غور سے سنیں، اور لوگ حیران ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اس کا باپ کون ہے، اور لوگ یہ جان کر حیران ہوتے ہیں کہ ہم اس کے خون کی وجہ سے جانتے ہیں کہ وہ کس کا بچہ ہے۔